الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جس زمانے میں رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دے کر بھیجا گیا تھا، پوری انسانی دنیا میں کوئی اچھا معاشرہ موجود نہیں تھا، بگڑ چکے تھے لوگ، بگڑ چکے تھے مرد، بگڑ چکی تھیں عورتیں، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ظلم کرنا، کسی کی جان لے لینا، کسی کا مال دبا لینا، دل دکھا دینا، آنسو بہا دینا، خون بہا دینا، یہ بہت عام اور آسان ہو گیا۔ وہ لوگ جو پچھلے دور کے مسلمان تھے، نبیوں پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے جیسے ہم آج کے مسلمان کرتے ہیں، عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کرتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی نام کے مسلمان تھے، بگاڑ ان کے اندر بھی بے پناہ تھا۔ مذہبی رہنماؤں کی اکثریت لوگوں سے سچائی کو چھپاتی تھی اور عام انسانوں کو اللہ کے سامنے جھکانے کے بجائے اپنے سامنے جھکاتی تھی۔ ایک ایسے ماحول میں جبکہ پوری دنیا پر اندھیرا چھایا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی بھاری ذمہ داری دی، رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ تمہیں ہم اس لیے بھیج رہے ہیں
کہ تم ایک بہترین امت تیار کر دو، ایک بہت بہترین سوسائٹی، ایک نمونے کا معاشرہ۔ اکا دکا چند نیک لوگ تیار کرنے کے مقصد سے ہم تمہیں نہیں بھیج رہے، وہ تو پہلے سے موجود ہیں، لیکن ان سے کام نہیں چلے گا۔ جب پورا زمانہ بگڑ جائے تو دو چار بزرگان دین سے کام نہیں چلا کرتا۔ پورے بگڑے ہوئے ماحول کو سدھارنے کے لیے ایک سدھرا ہوا پاک صاف ماحول چاہیے، معاشرہ چاہیے، تمدن چاہیے، سوسائٹی چاہیے، ایک پوری امت چاہیے۔ اور امت بھی ایسی جس میں سب طبقوں کے لوگ ہوں، نوجوان بھی ہوں، تاجر بھی ہوں، مزدور بھی ہوں، کسان بھی ہوں، غریب بھی ہوں، امیر بھی ہوں، پڑھے لکھے بھی ہوں، ان پڑھ بھی ہوں، شہر کے رہنے والے بھی ہوں، دیہات کے رہنے والے بھی ہوں، مرد بھی ہوں، عورتیں بھی ہوں، حکام بھی ہوں، شعراء بھی ہوں، سپہ سالاران بھی ہوں، ہر طبقے کے لوگ۔ صرف 23 سال کے عرصے میں رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا کام پورا کر کے اللہ کے پاس واپس پہنچے تو ایک بہترین امت دنیا میں تیار ہو چکی تھی۔ آپ کے گھر کے اندر جو لوگ تیار ہوئے، جو عورتیں تیار ہوئیں، جو بیٹیاں تیار ہوئیں، جو نواسے تیار ہوئے، وہ اہل بیت کہلائے، چمک گئے وہ۔ اور جو گھر کے باہر پھیلے ہوئے پورے معاشرے میں جو لوگ تیار ہوئے، جن کی تعداد 1 لاکھ سے بھی اوپر تھی، لگ بھگ 1.25 لاکھ، وہ صحابہ کہلائے۔ نبوت کا آفتاب گھر کے اندر چمکا تو اہل بیت بن گئے، گھر کے باہر اس کی روشنی پھیلی تو صحابہ کرام بن گئے۔ نادان، جاہل، عقل سے محروم، قابل رحم، قابل علاج، قابل اصلاح ہے وہ جو صحابہ سے اگر محبت رکھتا ہے تو اہل بیت سے نہیں رکھتا، اور اہل بیت سے محبت رکھتا ہے تو صحابہ سے نہیں رکھتا۔ صحیح راستہ، ہدایت کا راستہ، اہل سنت والجماعت کا راستہ، علم کا راستہ، قرآن کا راستہ، حدیث کا بتایا ہوا راستہ، عقل اور فطرت کا راستہ، اور تاریخ کی گواہی جس راستے کو درست ثابت کرتی ہے وہ یہ کہ اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول اللہ یہ دونوں آسمان ہدایت کے چاند تارے تھے۔ مجھے اس بات کی خاص طور پر خوشی ہوئی، بہت قدر آئی کہ حیدرآباد کے جمعیت علماء کے ذمہ دار حضرات نے، ان علماء کرام نے یہ جو اجلاس ان دنوں میں کیے وہ صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں کی عظمت کی یاد دلانے
اور ان کے نقوش کو دلوں میں جمانے کے لیے کی۔ ورنہ ایک دور تھا، اور شاید آج بھی اس کی بچے کچے اثرات ہیں، کہ کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، صحابہ کی محبت سے محروم ہیں، اور کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں جو صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اہل بیت کی محبت سے محروم ہیں۔ سیدھے سادے لفظوں میں، بغیر کسی تمہید کے اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ کوئی سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں معاذ اللہ، کہ اگر آپ صحابہ کرام کی پارٹی کے ہیں تو آپ اہل بیت کے دشمن، اور آپ اہل بیت کی پارٹی کے ہیں تو آپ صحابہ کے دشمن۔ اس آسمان کے نیچے اس سے بڑھ کر شاید کوئی اور پاگل پن نہ ہو۔ کیا تھے وہ لوگ اور کیا بن گئے اور کیسے بن گئے؟ رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور تربیت پانے سے پہلے تمام برائیاں ان کے اندر موجود تھیں۔ بڑے بے رحم تھے، بڑے سنگدل تھے، بڑے بے شرم تھے، بے حیائی عربوں میں عام تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد عرب کے لوگوں میں ایک رواج تھا کہ بڑا بیٹا اپنی ماں سے شادی کر لیا کرتا تھا۔ بے شرمی کی انتہا ہے۔ کسی ویران کی مسجد میں انہوں نے ایک دو مورتیاں نہیں رکھی تھیں، انہوں نے دنیا کے بتکدے میں اللہ کے پہلے گھر خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں 360 مورتیاں رکھی تھیں۔ بے رحمی اور سنگ دلی کا یہ عالم تھا کہ وہ لوگ شکار کے عادی تھے، شکار ان کا شوق بھی تھا، ان کی ضرورت بھی تھی۔ اور شکاری لوگ اپنا نشانہ صاف کرنے اور نشانے کی مشق کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں کہ ہاتھ صاف ہو۔ ان میں سے کچھ لوگ اپنے نشانے کی مشق اس طرح کرتے تھے کہ کسی غلام کو کسی کھمبے سے، کسی پیڑ کے تنے سے باندھ دیا جاتا تھا، اور آپس میں شرط لگتے تھے وہ لوگ کہ اگر میرا چلایا ہوا تیر اس غلام کی بائیں آنکھ کی پٹلی میں لگا تو تم مجھ کو کیا دو گے؟ جواب میں وعدہ ہوتا تھا کتنی شراب پلاؤں گا۔ غلام بندھا کھڑا ہے، شرط طے ہو گئی، شکاری کی کمان سے تیر نکلا اور اس غلام کی آنکھ کی پٹلی میں لگتا تھا، اور وہ غلام وہیں تڑپ تڑپ کر جان دیتا تھا، اور یہاں شراب کے دور چلتے تھے۔
یہ تھا وہ معاشرہ. اور جب 23 سال کا کام پورا ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے تو ساری دنیا کے لوگ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ پوری انسانی تاریخ میں اتنا اچھا معاشرہ نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی آئندہ ہوگا. رحم دلی ان کے اندر آ گئی، سخاوت ان کے اندر آ گئی، اخلاق ان کے اچھے ہو گئے، بڑوں کا ادب ان کے اندر عام ہو گیا، غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کا دکھ درد بانٹنا یہ ہر انسان کا شعار ہو گیا. پہچان ہی نہیں جاتی تھی دنیا کہ یہ وہی دنیا ہے. کچھ دن پہلے تک اتنی گندی، بدبودار، ویران، اور اب ایسی مہذب اور شائستہ. سیدنا عمر بن خطاب جو اسلام سے پہلے اپنی سنگ دلی میں اتنے مشہور تھے کہ عربوں میں کہا جاتا تھا کہ جو باپ اپنے کمزور دل کی وجہ سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہ کر پائے وہ عمر کی خدمات لے لے. وہ انسان جس کی شہرت اپنے معاشرے میں ایسے پتھر دل کی تھی، کیا کایا پلٹ ہوئی اس کی کہ ایک وقت آیا کہ وہ پوری دنیا کا سب سے طاقتور حکمراں بنا. پوری دنیا کی 2 سپر پاورز اس کے کنٹرول میں آ گئیں. دنیا کی تقریباً 2/3 آبادی براہ راست ان کے ماتحت آ گئی. اسی زمانے میں عراق کے دریاؤں میں سیلاب آ گیا. امیر المومنین سیدنا عمر نے ایک معمول یہ بنایا کہ عراق کے گورنر کو حکم دیا کہ ہر میل پر، ہر چند میل کے فاصلے پر، 100 میل یا 200 میل کے فاصلے پر چند تازہ دم گھڑ سوار تیز رفتار گھوڑے تیار رکھو اور روزانہ عراق کے گاؤں گاؤں کے حالات سے مجھ کو باخبر کرو. وہاں سے خط چلتا تھا حالات پر مشتمل کہ اب کیا حال ہے سیلاب کا. وہ خط لے کر تیز رفتار سواری سے ہر 100-200 میل پر جو لوگ متعین تھے، ڈاکیا، ڈاک کا نظام سنبھالنے والے لوگ، وہ اتنی تیز رفتاری سے مدینہ منورہ آتے تھے کہ تقریباً روزمرہ کا تازہ ترین حال امیر المومنین تک پہنچ جاتا تھا. ایک دن کے حال میں یہ خبر آئی کہ فلاں جگہ پر اچانک رات میں سیلاب کی لہریں اٹھیں اور پانی کی موجوں نے گاؤں پر حملہ کیا. انسانوں کو تو بچا لیا گیا لیکن ایک کتا بھاگ نہیں سکا اور وہ اس سیلاب کی زد میں آ کر ڈوب کے مر گیا. عمر بن خطاب نے وہ خط پڑھا، رات کا بقیہ حصہ بے چینی سے گزارا. صبح ہوتے ہی فجر میں آواز لگوائی کہ سارے اہل شورا جمع ہو جائیں. صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں جمع کر لیا. امیر المومنین منبر پر بیٹھے
اور وہاں سے آپ نے خطاب کیا اور کہا میں نے تم کو اس وقت کوئی واعظ و نصیحت کے لیے کوئی تقریر کے لیے جمع نہیں کیا، ایک بارے میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، اور مشورہ یہ ہے کہ مجھے کل یہ خبر ملی کہ ایک کتا سیلاب میں ڈوب کر عراق میں مر گیا کسی گاؤں میں۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ قیامت کے میدان میں اللہ کی پکڑ سے عمر ابن خطاب کیسے بچ سکے گا؟ کیا کفارہ ادا کروں میں کیا کروں کہ اللہ مجھ سے اگر پوچھے کہ عمر تیری غفلت کی وجہ سے میری ایک مخلوق ایک کتا مر گیا، مجھے تجھ سے اس کا بدلہ لینا ہے، تو او اصحاب رسول اللہ، اے ابو موسیٰ اشعری، اے مغیرہ ابن شعبہ، اے عثمان، اے علی، مجھے ذرا بتاؤ کہ میں کیا کفارہ ادا کروں کہ میں اللہ کے حساب اور سزا سے بچ جاؤں۔ جو عمر انسانوں کی معصوم بے گناہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا ماہر تھا، تھوڑے دن کے بعد وہ ایک کتے کے معاملے میں اللہ کی پکڑ سے ڈرنے اور کانپنے لگا۔ صحابہ کرام کی عظمت کے جلسے اگر اس پر ختم ہو جائیں کہ کچھ بیان ہو گئے، لوگوں نے سن لیا، چلے گئے، پھر اگلے سال محرم کا مہینہ آئے گا، جلسوں کا بازار گرم ہوگا، کچھ غلط کچھ صحیح، اس کے بعد پھر کچھ جلسے لگیں گے، پھر کچھ مجمع جمع ہوں گے، پھر کچھ مقررین آ کر اپنی معلومات پیش کر دیں گے۔ نہ پچھلے سال کے جلسوں کے بعد زندگیاں بدلیں، نہ اس سال کے جلسوں کے بعد ہماری زندگی میں کوئی فرق آیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان جلسوں سے کوئی خاص نفع پہنچے۔ مقصود جو ہے ان حضرات علماء کا ان جلسوں کو منعقد کرنے کا، وہ ہمارے عقیدے اور عمل کو درست کرنا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ وہ تبدیلی جو ان کے اندر آئی تھی، آخر وہ کیسے آئی تھی؟ یہ زبردست تبدیلی۔ دنیا کی سب سے بڑی فوج سے مقابلہ ہوا، سپر پاور کے، دنیا کی جو سپر پاور تھی پرشین امپائر، اس سے مقابلہ ہوا۔ یہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، ان کو اللہ کی طرف بلانے اور آگ سے بچانے کے لیے گئے۔ مگر اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ حکومتیں عام لوگوں سے بات نہیں کرنے دیتی تھی۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ حکومتوں کا نظام تھا کہ جو راجا مہاراجا اور بادشاہ کا عقیدہ ہوگا، اسٹیٹ کا مذہب ہوگا، وہی سارے ملک کے عوام کو ماننا پڑے گا۔ کسی دوسرے دین کے داعی کو عوام میں سے کسی سے بات کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے سکھائے ہوئے انصاف بھرے اصولوں کی روشنی میں یہ کہتے تھے کہ حکام سے 3 دن تک بات کرتے تھے، سمجھاتے تھے، توحید سمجھاتے تھے، رسالت سمجھاتے تھے، آخرت سمجھاتے تھے، ان کو دین کی دعوت دیتے تھے، دلیلوں سے مثالوں سے ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کو کہتے تھے کہ ہم تمہاری حکومت چھیننے کے لیے بالکل نہیں آئے۔ سب کو
تم کو مبارک ہو. ہمیں نہ ملک تمہارا لینا نہ مال لینا. ہم تو تم کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. تمہیں دونوں جگہ خوش دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں, ہم تمہارے خیر خواہ ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تم انصاف کے اصولوں کے مطابق نظام حکومت چلاؤ. تم کو مبارک. اگر تم نہیں بدلتے تو کم سے کم اتنا موقع دے دو کہ ہم لوگوں سے بات کریں. اور اگر یہ بھی نہیں سنتے تو پھر سن لو صاحب, ہم اللہ کے ان لاکھوں بے گناہ بندوں کو جہنم میں نہیں جلنے دیں گے. اور تمہاری سرکشی اور غرور, گھمنڈ اور دولت اور حکومت اور اقتدار کے نشے کی وجہ سے ہم ان بندوں کو جہنم کی آگ کے حوالے نہیں کریں گے. اپنی جان کی بازی لگا کر ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں گے. تم راستے میں آؤ گے تو ہم تم کو راستے سے ہٹانے میں جو کچھ کر سکیں گے وہ کریں گے. جو حکومتیں اڑی رہتی تھیں ان کو راستے سے ہٹانے کی یہ خدا کے کمزور بظاہر بندے, جن کی تعداد بھی کم, جن کے پاس اسباب بھی کم, وہ جان کی بازی لگاتے تھے. اور چونکہ ان کی نیت درست ہوتی تھی, وہ مال اور حکومت اور عہدے حاصل کرنے کے لیے قطعاً نہیں آئے تھے. اس لیے اللہ ان کی مدد کرتا تھا. اللہ دیکھ چکا ہوتا تھا کیا یہ لوگ اس قابل ہیں, صاف ستھرے لوگ ہیں, ان کے ارادے پاک, ان کی نیتیں پاک, کہ اگر ان کی میں مدد کر دوں, جو کمی ہے وہ میں اپنی غیبی مدد سے پوری کر دوں, تو یہ لوٹ کھسوٹ نہیں مچائیں گے, بلکہ پھر یہ دنیا کے بقیہ انسانوں کے لیے بہتر زندگی کا سامان فراہم کریں گے اور دنیا کو بگاڑ سے تھوڑے دنوں کے لیے راحت مل جائے. چونکہ اللہ اپنے سب بندوں پر مہربان ہے, ان سب بندوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرماتا تھا. اور بڑی بڑی مشکل مقابلوں میں, جس میں بظاہر یقین نہیں آ سکتا تھا کیسے یہ جیت جائیں گے, کچھ ہے نہیں ان کے پاس, لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار دکھایا, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. چنانچہ ایران کی, اس زمانے کا ایران نہیں, اس زمانے کا پرشین امپائر, پوری دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور, اس سے ایمان والوں کا مقابلہ ہوا. مقابلہ حکومت اور سیاست کی بنیاد پر نہیں تھا, بلکہ ہدایت اور دعوت کی بنیاد پر تھا. اللہ نے اس میں مدد فرمائی اور یہ کمزور سا یہ گروہ زبردست فتح پایا. میں اس وقت اس کی تفصیلات نہیں سنا پاؤں گا کہ کیسے مرحلوں سے گزر کر وہ فتح ملی, کدھر کدھر بھاگی اس سپر پاور کی فوجیں اور کیا کہتے ہوئی بھاگی. بہت تفصیل سے مورخ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے, محدث ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں بہت تفصیل سے اس کا نقشہ کھینچا ہے. مجھے سنانا صرف ایک واقعہ ہے. جنگ ختم ہو گئی اور اب اجازت دے دی امیر نے کہ تم سب نے بڑی قربانی دی ہے,
مہینوں سے نکلے ہو تم مدینے سے، پیٹ پر پتھر باندھے ہیں تم نے، گھر چھوڑا، سب کچھ قربان کیا، اب تم کو اجازت ہے تم جاؤ اور یہ جو فوجی لوگ ہیں ان فوجیوں کے جسم پر جو سامان ہے وہ سب لے لو اور لا کر جمع کر دو، پھر اس کو ہم تقسیم کریں گے اللہ کے بیان کے مطابق، اس میں تمہارا بھی حصہ ہوگا اور اس کے بعد اسی ملک کے لوگوں کا بھی حصہ ہوگا، وہ لمبی ایک تقسیم ہوگی اس کی۔ اس کا جو بادشاہ تھا، دنیا کی سب سے بڑا حکمراں، وہ بادشاہ اپنا تخت و تاج چھوڑ کر بھاگا تھا، اربوں کھربوں ڈالر کی قیمت کے زیورات، تاج، اس کی انگوٹھیاں، اس کے برتن، اس کا فرنیچر، میلوں میں پھیلا ہوا اس کا محل اور اس کے اندر لاکھوں قسم کے زیور، یہ سب لوگوں کو ملا۔ سب سے قیمتی چیز اس کا تاج تھا، جو لاکھوں بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ آج کل کے سکے میں ڈالر کی مالیت کا ایک تاج تھا، بلکہ اس تاج کا ایک موتی اتنا قیمتی تھا کہ اس کا حساب لگانا آج کی کرنسی میں آسان کام نہیں ہے۔ ایک انگریز مورخ گزرا ہے آرنلڈ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اس نے پڑھایا بھی ہے ایک زمانے میں۔ اس آرنلڈ نے اپنی کتاب ٹیچنگ آف اسلام میں اس زیورات، کنگن، تاج، اس کی قیمت لگانے کی کوشش کی ہے اس زمانے کی کرنسی میں۔ بلین بلکہ ٹریلین ڈالر ہو۔ ایک غریب دیہات کے گمنام صحابی کو جو اس جہاد میں حصہ لے رہا تھا، اللہ کا فیصلہ دیکھو کہ اس کے ہاتھ میں کسرا کا وہ تاج آیا۔ کیا کیا اس نے اپنے کپڑے میں اس کو چھپایا، ایک کپڑے میں لپیٹا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ دن کے وقت میں نہیں آیا وہ، اس نے انتظار کیا کہ شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے۔ جب اندھیرا ہو گیا تو وہ شخص آیا اور اپنے جماعت کے امیر حضرت سعد کے پاس آیا اور دیکھا اس نے کہ وہ بیٹھے ہیں، تو اس نے کوشش کی کہ اندھیرے کی وجہ سے وہ اس کو دیکھ کے پہچان نہ سکیں۔ دور سے ہی تھوڑے فاصلے سے وہ تاج کسرا کا جو کھربوں ڈالر کا تھا وہ اس نے اپنی جماعت کے امیر کے پاس یوں اچھال دی۔ کچھ چیز آ کے ان کے پاس گری، دیکھو بھائی کھولو کہ کیا ہے، روشنی کرو، آگ جلاؤ، شمع روشن کرو، دیکھو کیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے نعرے تکبیر بلند کیا، کہا امیر یہ کسرا کا تاج ہے۔ امیر نے کہا کہ دوڑو لپکو، وہ آدمی ادھر کو گیا ہے اندھیرے میں، پکڑ کے لاؤ اس کو، کون ہے یہ کون لے کے گیا۔ لوگوں نے تیزی سے گھوڑے دوڑائے، بالآخر اس کو جا کر پکڑ لیا۔ کہا کہ امیر صاحب تمہیں بلا رہے ہیں۔ کیوں بلا رہے ہیں؟ ان کا پوچھنا چاہتے ہیں تم لائے تھے تاج؟ ان کا جی میں لایا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کہہ دینا امیر صاحب سے کہ جس کے لیے لایا ہوں وہ میرا نام جانتا ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ تقوی، ایمانداری، جانتداری، صفائی ستھرائی، کون سی خوبی تھی جو ان کے اندر نہیں آ گئی؟ ملک شام کا مشہور شہر حمص، اس کے بازار کی ایک دکان پر بیٹھا ہوا کاروبار کرتا ہوا ایک مسلمان تاجر صحابی، اس کی دکان پر آیا ایک عیسائی کسٹمر۔
وہ شہر پورا، وہ ملک پورا عیسائیوں کا تھا۔ اس عیسائی گاہک نے آ کر پوچھا آپ کی دکان پر جو ملے گا جو؟ اس صحابی مسلمان دکاندار نے کہا جو میرے پاس ہے، مگر میرا ایک مشورہ ہے کہ وہ جو آپ مجھ سے نہ خریدیں، وہ جو سامنے دکان کھلی ہوئی ہے آپ اس سے جا کر جو لے لیں۔ کیوں بھائی، آپ کیوں نہیں دیں گے؟ اور کوئی بات نہیں، میرے پاس تو آج صبح سے اب تک 2-3 گاہک آ چکے اور میرے بچوں کی آج کی روزی کا انتظام ہو چکا، لیکن اس دکان پر میں دیکھ رہا ہوں صبح سے اب تک کوئی گاہک نہیں آیا۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ جو وہاں سے خریدیں۔ سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں کہ اس مسلمان نے جس دکان تک کی طرف موڑ دیا اپنی دکان پر آئے ہوئے اس گاہک کو، وہ دکان کسی مسلمان کی نہیں تھی، وہ ایک عیسائی کی دکان تھی۔ اب یہ گاہک وہاں گیا اور وہاں سے جو خرید کر پھر واپس اپنے گھر جانے کے بجائے پھر اسی مسلمان کی دکان پر واپس آ گیا۔ پوچھا کہ بھئی کیا ہوا، آپ کو جو نہیں ملی؟ ان کا نہیں، وہ تو جو تو مل گئی۔ پھر کیا بات ہے؟ ان کا جو میں وہاں سے لے آیا، مجھے آپ سے ایمان لینا ہے، مجھے کلمہ پڑھا تھا۔ اس مسلمان دکاندار نے کہا اتنا بڑا فیصلہ اور اتنی جلدی؟ تب اس نے جواب میں کہا جلدی کی بات نہیں ہے، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ جس مذہب کے ماننے والے ایک عام دکاندار کے اخلاق کا یہ عالم ہے، اس کے لانے والے پیغمبر کے اخلاق اور ہمدردی کا کیا حال ہے۔ رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے مسجد نبوی میں، جانثار صحابہ اور اہل بیت بیٹھے ہوئے، نور کا فیضان ہے کہ برس رہا ہے۔ اتنے میں ایک عورت چادر میں لپٹی ہوئی مسجد میں داخل ہوتی ہے، اور بجائے اس کے کہ مجلس کے پیچھے جہاں عورتوں کی جگہ تھی وہاں بیٹھ جاتی، وہ بیٹھے ہوئے صحابہ سے کہتی ہے کہ ذرا راستہ دے دو، مجھے ابھی اللہ کے رسول تک جا کر کچھ کہنا ہے۔ صحابہ کرام اپنی نگاہیں جھکا لیتے ہیں اور راستہ دے دیتے ہیں۔ وہ اللہ کی بندی آتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو کر سلام کرتی ہے۔ سلام کرنے کے بعد اپنا تعارف کراتی ہے سنت کے مطابق کہ میں فلاں ہوں، فلاں کی بیوی ہوں، فلاں خاندان کی ہوں، اللہ کے رسول مجھ سے ایک بہت گندا گناہ ہو گیا، ایک غیر مرد کے ساتھ میرا تعلق ہو گیا، میں اس لیے آئی ہوں میرے آقا کہ آپ مجھے زنا کی سزا دلوا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ داہنی طرف موڑ لیا، رخ پھیر لیا۔ وہ اللہ کی بندی دائیں طرف آئی، پھر اس نے سلام کیا، پھر تعارف کرایا، پھر بات اپنی دہرائی، مجھے سزا دلوا دیجئے اللہ کے رسول۔ پھر آپ نے بائیں طرف رخ موڑ لیا، کوئی جواب نہیں۔ پھر وہ ادھر کھسک کر واپس آئی، پھر اس نے وہی بات دہرائی، پھر وہی درخواست، وہی گزارش، وہی التجا۔ تب آپ نے اس سے یہ دریافت کیا کہ تم بخیر تو ہو نا، تمہارا طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سمجھ گئی وہ، اس نے کہا اللہ کے رسول میں بالکل ہوش و حواس میں ہوں، میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، میں کوئی بہکی ہوئی باتیں نہیں کر رہی ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا میرے اللہ کے رسول، آپ مجھے سزا دلوا کے پاک کر دیجیے۔ مگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے ایک اور ترکیب سوچ لی. آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ اگر ایسی بات صحیح ہے کسی غیر مرد سے تمہارا ایک مرتبہ تعلق ہو گیا تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہارے پیٹ میں کوئی بچہ شروع ہو گیا؟ تو آپ اس عورت نے کہا کہ جی اللہ کے رسول کچھ ایسے آثار لگتے تو ہیں. بس آپ کو موقع مل گیا اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری گناہ کی سزا اس بے گناہ معصوم بچے کو نہیں دی جا سکتی. انتظار کرو، جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. چلی گئی واپس. مہینوں دعا مانگتی رہی ہوگی، میرے اللہ سزا پانے سے پہلے مجھ کو موت مت دیجیے گا. جب بچہ پیدا ہو گیا تو پھر آئی. دیہات میں رہتی تھی، دور رہتی تھی، کوئی رپورٹ نہیں، کوئی پولیس نہیں، کوئی ایف آئی آر نہیں، کوئی گرفتاری نہیں، کوئی جیل نہیں، کوئی ضمانت نہیں. جب بچہ پیدا ہو گیا تو پھر آئی اور پھر آ کر کہا اللہ کے رسول آپ پہچانے میں وہی گنہگار بد نصیب عورت ہوں. میں آ گئی، آپ نے کہا تھا بچہ پیدا ہو جائے تو آنا. اللہ کے رسول دیکھ لیجئے بچہ لے کر آئی ہوں، بچہ پیدا ہو گیا. پھر آپ نے ایک اور ترکیب نکالی. آپ نے فرمایا ابھی بچہ چھوٹا ہے، اس کو تمہاری اور تمہارے دودھ کی ضرورت ہے. جب تک یہ دودھ پیے، دودھ پلاؤ. جب دودھ پینے کی مدت پوری ہو جائے تب آنا. پھر آپ نے 1.5-2 سال کے لیے واپس کر دیا. پھر 1.5-2 سال کے بعد وہ اللہ کی بندی آئی اور پھر وہی سلام، وہی تعارف، وہی یاد دہانی اور وہی گزارش اور پھر یہی التجا. پہچانے آپ نے فرمایا تھا کہ جب بچہ کچھ کھانے پینے لگے، دودھ کا محتاج نہ رہے تب آنا. میں روٹی کا ٹکڑا لے کر آئی ہوں اللہ کے رسول، آپ کے سامنے کھلا کے دکھاتی ہوں، دیکھ لیجئے. اب یہ بچہ روٹی کھانے لگا اور اب آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتی ہوں میرے آقا اب مجھے واپس مت لوٹائیے گا، اس لیے کہ مجھے ایک بیماری لگ گئی ہے. میں ڈرتی ہوں کہ کہیں سزا پانے سے پہلے میں کہیں مر نہ جاؤں. تب آپ نے پوچھا بندی خدا تجھ کو پتا ہے کہ کیا سزا ملے گی تجھ کو؟ جی اللہ کے رسول مجھے معلوم ہے کہ کسی میدان میں ایک بہت گہرا گڈھا کھودا جائے گا اور گلے تک گردن تک مجھ کو اس میں دفن کر دیا جائے گا. صرف میرا سر باہر رہے گا، چہرہ باہر رہے گا. اور آپ کے چاہنے والے یہ سارے جانثار صحابہ اور آپ کے غلام جن میں میرے کئی رشتہ دار بھی شامل ہیں، یہ آپ کے حکم سے اس وقت تک مجھ پر پتھراؤ جاری رکھیں گے جب تک میں دم نہ توڑ دوں. مجھ کو پتا ہے کہ مجھے یہ سزا ملے گی، مگر میرے آقا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اگر یہ سزا نہ ملی تو جہنم میں کیا سزا ملے گی. میں یہ والی سزا برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، اس سزا کے برداشت کرنے کی ہمت نہیں میرے اندر. مجھے اس سے بچا لیجیے اللہ. صحابہ کی زندگیوں کے تذکرے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نہیں منعقد ہوا کرتے. صحابہ کے تذکرے گاندھی جی کے تذکرے کی طرح نہ بنا دو. صحابہ کے تذکرے شری کرشن کی جنم اشٹمی کی طرح نہ بنا دو. صحابہ اور اہل بیت کے تذکرے گرو نانک کے جنم دن کے اندر ان کی کتھا سنانے کا رواجی جلسے مت بنا دو. صحابہ کے تذکرے 25 دسمبر کی رات میں جیزس کرائسٹ عیسیٰ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی رام کہانی سنا کر اور جلسہ ختم، اور پھر وہی شراب اور پھر وہی کباب اور پھر وہی زنا اور پھر وہی قمقمے اور پھر وہی بجلیاں اور پھر وہی لائٹننگ اور پھر وہی ڈانس اور پھر وہی ڈرامے اور پھر وہی ناچ گانے. صحابہ اور اہل بیت کے تذکروں کو اس پستی تک مت اتار کے لاؤ. صحابہ کے تذکرے میں آؤ تو گھر سے غسل کر کے کپڑے بدل کر توبہ کی نیت سے آؤ. ہم ان کا تذکرہ سنیں گے جنہوں نے اپنے کو ایسا بدلا تھا. تو اگر وہ بدل سکتے تھے تو ہم کیوں نہیں بدل سکتے؟ ہمیں بھی اپنے دل کو بدلنا ہے، ہمیں بھی اپنی زندگی کو بدلنا ہے.
سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ایک سفر پر جا رہے تھے. ان کے ساتھ اس سفر میں صرف 2 آدمی تھے. ایک تو ان کے صاحبزادے سیدنا حسن ابن علی، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، جنت کے نوجوانوں کے 2 سرداروں میں سے ایک، اللہ کے محبوب نواسے، اور ایک سیدنا علی کے خادم اور غلام جناب فہیرہ. سفر کے درمیان سیدنا علی کہیں پر آرام کے لیے غالباً رکے. درخت کا سایہ تھا، سوچا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں. موقع کی طاق میں ایک شخص تھا، شاید پیچھے پیچھے چل رہا ہو، ایک یہودی جس کا نام تھا زویمر. اس نے ایک ایسا موقع تاکا کہ سیدنا علی کا اپنے جسم مبارک کی حفاظت کے لیے جو لوہے کا لباس تھا جس کو زرہ بولتے تھے وہ رکھا ہوا تھا. اس نے وہ اٹھایا اور لے کے چل دیا، بھاگ گیا. سیدنا حسن نے دیکھ لیا، فہیرہ نے بھی دیکھ لیا، مگر کچھ کر نہیں سکے. اس سے پہلے کہ کچھ کر پاتے وہ بھاگ گیا. سیدنا علی اس وقت پوری دنیا کے سب سے بڑے حکمراں تھے، امیر المؤمنین تھے، خلیفہ راشد تھے، سب کچھ کر سکتے تھے. اس آدمی کو پل بھر میں گرفتار کروا سکتے تھے، مگر نہیں. قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت اسلام نہیں دیا کرتا. اگر تمہیں کوئی شکایت کسی سے ہے تو تم کو شرعی عدالت میں مقدمہ دائر کرنا ہوگا، جرم ثابت کرنا ہوگا. تم خود اپنی چیز کو چرانے والے کو پکڑ کر سزا نہیں دے سکتے، چاہے تم خود ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو، چاہے تم خود حکمراں. چنانچہ حضرت علی نے مقدمہ دائر کیا. جس جج کی عدالت میں، جج کا نام ہے شریح، قاضی شریح. قاضی شریح وہ ماہر قانون ہیں کہ پورے مغربی ملک کی یونیورسٹیوں میں، لا فیکلٹیز میں، قانون کے شعبے میں، رومن لا، فرینچ لا، برطانوی قانون، اس سب کا جو سرچشمہ مانا گیا ہے، جہاں سے انہوں نے دیوانی کے قوانین لیے ہیں، جہاں سے انہوں نے مقدمے کی سماعت کے اصول لیے ہیں، وہ سب کے سب قاضی شریح کے قائم کیے ہوئے اصولوں کی روشنی میں. کیا بتاؤں، کتنا دکھ ہوتا ہے. مسلمان تو کچھ جانتے ہی نہیں بیچارے، انہیں کچھ خبر نہیں کہ دنیا کو یہ قانون کس نے دیا، میڈیکل سائنس کس نے دی، آسٹرولوجی کس نے دی، سرجری کس نے دی. کون کون عظیم تابعین، اتباع تابعین اور ان کے بعد کے آنے والے لوگوں نے پوری دنیا کو یہ تمدن کا سارا ذخیرہ دیا. امت جب سو گئی تو پھر یورپ کے ہاتھ میں وہ سارا خزانہ لگ گیا. لوگوں کو پتہ نہیں کہ پوری دنیا کے قانون کی انسائکلوپیڈیا تسلیم کرتے ہیں کہ نیچرل جسٹس کے جو قوانین ہیں، فطری انصاف کے جو قوانین ہیں، ان قوانین کا سب سے بڑا ماہر اور ان کی روشنی میں فیصلے کرنے والا انسان، اس کا نام تھا عمر بن خطاب. اسپین میں فیکلٹی آف لا میں جب آپ داخل ہوں
آج کی اسپین میں اس کے صدر دروازے پر ایک لمبا سا مضمون حضرت عمر کے روح قانون کی مہارت کے بارے میں لکھا ہوا موجود ہے. ان شرح کی عدالت میں اس وقت اس کی تفصیل نہیں بیان کر سکتا. ان جج شرح کی عدالت میں جو خود حضرت علی کے ماتحت تھے، انہی کے اپوائنٹ کیے ہوئے تھے، ان کی عدالت میں امیر المومنین خلیفہ راشد حضرت علی نے مقدمہ دائر کیا، نامزد مقدمہ دائر کیا کہ میری زرہ فلاں تاریخ کو دن کے اتنے وقت میں فلاں شخص نے چرائی ہے. عدالت اس کو طلب کرے اور مقدمے کی سنوائی کرے. عدالت لگی، بلایا گیا، گرفتار کرا کر طلب کیا گیا زویمر کو. ایک طرف ملزم کھڑا ہے، ایک طرف مدعی خود کھڑے ہیں. علی ابن ابی طالب امیر المومنین ہیں، بیٹھنے کی کوئی کرسی نہیں ملی ان کو، اس لیے کہ آپ مدعی ہیں، یہ ملزم ہیں، دونوں فریق ہیں، برابر ہیں، الگ الگ، ہم کوئی تفریق نہیں کر سکتے. اسلامی قانون کے مطابق کارروائی شروع ہوئی مقدمے کی. جج نے کہا علی تم مدعی ہو اور مدعی کے ذمے ثبوت پیش کرنا ہے، گواہی پیش کرنا ہے. تمہارے پاس کوئی گواہی ہے اس دعوے کے ثبوت میں کہ زویمر نے ہی تمہاری زرہ چرائی ہے؟ کوئی گواہی ہو تو پیش کرو. حضرت علی نے اشارہ کیا. عدالت کے کمرے میں موجود تھے کھڑے ہوئے حسن ابن علی، سیدنا حسن صاحبزادے. وہ آئے اور گواہ کی جگہ پر کھڑے ہو کر گواہی دینی شروع کی، اپنا تعارف کراتے ہوئے کہ میں حسن ابن علی سفر میں ساتھ تھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس شخص زویمر نے فلاں جگہ سے میرے باپ کی زرہ چرائی. جج نے پوری بات سننے کے بعد کہا اسلامی قانون کے مطابق بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوا کرتی، تمہاری گواہی ریجیکٹ کی جاتی ہے، بیٹھ جاؤ. حسن ابن علی پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے. پھر کہا علی اور کوئی گواہ ہے؟ علی نے کہا ایک اور ہے. کھڑے ہو. فہیرہ کو اشارہ کیا. فہیرہ آئے، اپنا تعارف کرایا، میں فہیرہ ابن فلاں ہوں، میں علی ابن ابی طالب کا خادم اور غلام ہوں، میں ان کے ساتھ سفر میں تھا، میں نے بھی دیکھا تھا کہ زویمر نے ان کی زرہ چرائی. جج نے پھر اپنا کمنٹ دیا اور یہ کہا اسلامی قانون کے مطابق غلام کی گواہی اپنے مالک کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی، تمہاری گواہی بھی ریجیکٹ کی جاتی ہے، مسترد. اور کوئی گواہ ہے؟ علی نے کہا میرے ساتھ سفر میں صرف یہی دو لوگ تھے اور کوئی گواہ میں نہیں پیش کر سکتا. اب مدعی کی باری ختم، اب مدعا علیہ کا مسئلہ ہے، ملزم کا مسئلہ ہے. جج نے اس ملزم زویمر سے کہا تم اپنی صفائی میں قسم کھا سکتے ہو؟ کچھ کہہ سکتے ہو قسم کھا کر کہ تم نے یہ سب نہیں کیا؟ انکار کرتے ہو، قسم کھاتے ہو، حلف اٹھاتے ہو؟ تو اس نے کہا میں قسم کھاؤں گا، آپ جس کی قسم مجھ سے کھلوانا چاہیں کھلوا لیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ملزم نہیں ہوں، میں مجرم نہیں ہوں اور یہ الزام جھوٹا ہے، یہ زرہ میں نے نہیں چرائی. جج نے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا اور یہ کہا مدعی گواہ پیش نہیں کر سکا، مدعا علیہ نے قسم کھا کر انکار کر دیا، مدعا علیہ کی بات قبول کی جاتی ہے، یہ زرہ اٹھاؤ اور اب یہ تمہاری ہے، چین اور امان کے ساتھ ملک میں رہو اور اس زرہ کو استعمال کرو. عدالت ختم. اب جج شریح اترے نیچے. کہا آپ کے چہرے پر کچھ ناگواری ہے،
امیر المومنین آپ کو کوئی بات ناگوار تو نہیں گزری؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں مجھے ایک بات کی تم سے سخت شکایت ہے۔ کیا ہے شکایت امیر المومنین؟ فرمائیں۔ تم نے عدالت کے کمرے میں جب میں داخل ہوا اور تم نے مجھ کو اپنا بیان دینے کے لیے طلب کیا تو تم نے مجھ کو میرے نام سے نہیں پکارا بلکہ تم نے مجھ کو میری کنیت سے پکارا تھا، ابو الحسن کہہ کر۔ اور تم جانتے ہو عربوں میں کنیت سے پکارنا یہ عزت دینا ہوتا ہے۔ اس کو نام سے پکارا، مجھے کنیت سے پکارا، یہ تم نے فرق کر دیا۔ شریح آخری بار یہ موقع دیتا ہوں، اگر تم نے آئندہ کبھی میرے اور میرے خاندان کے کسی فرد کو دوسرے فریق کے مقابلے میں زیادہ عزت دی تو تم کو عدالت کے اس عہدے سے برخاست کر دوں۔ شریح نے کہا امیر المومنین معاف فرمائیں، میری پرانی عادت ہے، میں آپ کا خادم اور غلام ہوں، آپ کا شاگرد ہوں، آپ ہی نے مجھ کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اس وقت میں بھول گیا اور مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اس بات چیت میں ذرا دیر لگ گئی۔ اس کے بعد جب اندر سے باہر نکلے سیدنا علی اپنے صاحبزادے سیدنا حسن اور غلام کے ساتھ، تو دیکھا کہ زویمر گیا نہیں، عدالت کے کمرے کے باہر دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ حضرت علی نے کہا زویمر تم کیوں نہیں گئے؟ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ان کا آپ کا انتظار کر رہے ہو۔ نہیں تم پریشان نہ ہو، یہ زرہ میری تھی، مجھے اس پر پورا یقین ہے، لیکن یہ میری تھی، اب میری نہیں ہے۔ عدالت نے اب فیصلہ کر دیا، اب یہ تمہاری ہو گئی، کوئی تم سے کچھ نہیں کہے گا، اطمینان سے جاؤ۔ زویمر نے کہا علی میری بات تو سنیے، یہ زرہ بھی آپ کی ہے اور میں بھی آپ کا ہوں، میری بات سنیے پہلے۔ میں چور نہیں ہوں، میں ڈاکو نہیں ہوں، میں یہودی قوم کا بہت بڑا عالم ہوں۔ ہماری مذہبی کتابوں میں محمد رسول اللہ کے صحابہ اور ان کے چاروں خلفاء کا تفصیلی تعارف آیا ہے، ان کی علامات ہیں، ان کا حلیہ ہے۔ میں نے پچھلے دو خلفاء کو تو نہیں دیکھا، میں اب آیا ہوں مدینہ منورہ بہت دور سے سفر کر کے، اور میں نے اس کتاب میں، اپنی مذہبی کتاب میں یہ علامت پڑھی تھی کہ محمد کے خلفاء کا عدل و انصاف اتنا ہوگا کہ ان کی دشمن قوم کا ایک آدمی ان کو ستائے گا، ان کی کوئی چیز چرا لے گا، اور وہ باوجود اس کے کہ دنیا کے سب سے بڑا حکمراں ہوگا، وہ خود سزا نہیں دے گا، بلکہ وہ اس دشمن قوم کے فرد کے خلاف اپنے ماتحت جج کی عدالت میں مقدمہ دائر کرے گا۔ مقدمے کی شنوائی ہوگی، سماعت ہوگی، لیکن چونکہ شرعی ضابطوں کے مطابق اس خلیفہ، وہ خلیفہ کی بات نہیں چل پائے گی اور وہ اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر پائے گا، اس لیے مقدمہ خارج ہو جائے گا۔ میں نے یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا، میں چور نہیں ہوں، میں دور سے سفر کر کے آیا تھا، یہ چیک کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں آپ کے اندر وہ علامت موجود ہے کہ نہیں۔ حلیہ پورا آپ کا کتابوں میں موجود ہے، میں ایک عادت، ایک اخلاق کا تجربہ کرنا چاہتا تھا، سو میں نے تجربہ کر لیا۔ اب دیر نہ کیجیے، مجھے کلمہ پڑھائیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یہ تھے صحابہ اور یہ تھے اہل بیت۔ اور اگر کوئی شخص صحابہ اور اہل بیت کے واقعات سنانا شروع کرے تو 10 سال تک بھی سناتا رہے، پورا نہیں سنا سکتا۔ ساری دنیا مان گئی، ساری دنیا حیران لگے، یہ کیسے انسان، کیسے لوگ ہیں؟ ان کے نوجوان لڑکیوں اور عورتوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں، نظر پر قابو ہے، جذبات پر کنٹرول ہے۔ مسجد نبوی میں ایک عجب طرح کا اجتماع بلایا صدیق اکبر نے۔ دعوت اللہ کی تشکیل کے لیے وہ اجتماع نہیں بلایا گیا، خدمت خلق کی تشکیل کے لیے وہ اجتماع بلایا گیا، نرالا اجتماع۔
صدیق اکبر امیر المومنین تھے، اللہ کے رسول کے خلیفہ تھے۔ سارے صحابہ کو انہوں نے مسجد نبوی میں جمع کیا جو مدینے کے باشندے تھے، اور ان کے سامنے ایک بیان فرمایا اور یہ کہا کہ میں نے تم کو اس لیے جمع کیا ہے کہ سب لوگ آج یہاں جمع ہو کر یہ بتاؤ کہ تمہارے خاندانوں میں، قبیلوں میں، پڑوس میں، محلے میں کوئی غریب، کوئی معذور، کوئی نابینا، کوئی مریض، کوئی بوڑھا، کوئی بوڑھی، کوئی لنگڑا، کوئی اپاہج، کوئی ایسا ہے جس کو کسی خدمت کی ضرورت ہو، کسی مدد کی ضرورت ہو، اس کے نام لکھا دو، اور ساتھ میں اگر تم لوگ اس کی خدمت کی ذمہ داری لینے والوں کا نام بھی لکھا دو تو بہت اچھا۔ صحابہ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے لکھانا شروع کر دیا، ہمارے محلے میں ایک بوڑھا شخص ہے، ایک نابینا ہے، ہمارے محلے میں ایک معذور ہے، ہمارے محلے میں ایک غریب بیمار ہے، اور میں اس کا دیکھ بھال کروں گا، کرتا ہوں، آئندہ بھی کروں گا۔ کسی نے کہا کہ ہم 2-3 لوگ مل کے کریں گے۔ اس طرح فہرست باقاعدہ لکھی گئی۔ 2-3 دن کے بعد سیدنا عمر نے وہ کاپی اٹھائی، دیکھا کہ سب کمزوروں، معذوروں، بیماروں، نابیناؤں کے سامنے ان لوگوں کے نام لکھے ہیں جو ان کی خدمت کا ذمہ لے چکے، لیکن آخر میں ایک بڑھیا کا تذکرہ ہے جس کے سامنے کوئی نام لکھا ہوا نہیں۔ سیدنا عمر خوش ہو گئے کہ بس یہ تو میں ہی کروں گا۔ فجر کی نماز کے بعد اشراق تک مسجد نبوی میں رہنے کا معمول تھا۔ اشراق کے بعد سیدنا عمر نے امیر المومنین سے اجازت مانگی اور اس بڑھیا کے گھر پہنچے، سلام کیا، کہا اماں میں ذرا گھر میں آ کر خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا پردے سے ہو جاؤ اور مجھے بتا دو کیا کیا کام کرنا ہے۔ اس بڑھیا نے دعا دیتے ہوئے کہا بیٹا اللہ خوش رکھے، پتہ نہیں تم کون ہو، وہ تو کوئی آیا تھا تم سے پہلے، گھر کا سارا کام کر کے چلا گیا، دیکھو پانی بھرا رکھا ہے، روٹی پکی رکھی ہے، دیکھو سب تیار۔ اچھا مجھ سے کچھ دیر ہو گئی، کل کو میں فجر بعد فوراً چلاؤں گا۔ اگلے دن فجر بعد ہی امیر المومنین سے اجازت مانگی سیدنا عمر نے، مجھے کچھ کام ہے، ذرا جلدی جانا ہے مجھے، جاؤ۔ پھر پہنچے بڑھیا کے گھر، السلام علیکم اماں، میں آ گیا ہوں خدمت کے لیے، آج ذرا پہلے آیا ہوں، ذرا آپ پردے سے ہو جائے، میں کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا آج تو پہلے ہی آ گیا کوئی، سب کام کر کے چلا گیا، آج بھی دیکھ لو تم پانی بھرا رکھا ہے، کھانا پکا رکھا ہے، سب کام ہو گیا، اللہ خوش رکھے۔ پھر حیران سے جا عمر یہ کون شخص ہے؟ اچھا اماں کل میں تہجد کے وقت آ جاؤں گا، ذرا دروازہ جب میں آواز دوں تو کھول دینا۔ اچھی بات بیٹا۔ اگلے دن تہجد کی نماز کے وقت آ گیا، پھر وہی سلام دعا، اماں میں آ گیا کھولو۔ اماں ہنس کے بولی بڑھیا بیٹا تم روز آتے ہو، اجر ملتا ہے مگر کام تو نہیں ملتا، آج تم سے بھی پہلے کوئی آ کے چلا گیا، سب کام ہو گیا، دیکھ لو کچھ ہے ہی نہیں، پانی بھرا رکھا ہے، کھانا پکا رکھا ہے، میرے میلے کپڑے بھی لے گیا دھونے کے لیے۔ سیدنا عمر کہنے لگے کہ کون شخص ہے، کوئی جن ہے، یہ ہے کون؟ اب میں ایک کام کروں گا، رات سوؤں گا نہیں، عشاء پڑھ کے یہیں آ کے چپ چاپ بیٹھ جاؤں گا اور پہلے دیکھوں گا کہ ہے کون۔ آ کے بیٹھ گئے چوتھی رات میں، عشاء کے بعد سیدنا عمر بن خطاب تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ایک دبلا پتلا انسان لمبے قد کا اپنے ہاتھ میں جوتے لیے ہوئے دبے قدموں سے چلا آ رہا ہے۔ قریب سے گھور کر دیکھا تو پھر چیخ نکل گئی حضرت عمر کی، ابو بکر عمر کی قسمت میں نہیں ہے کہ میں تم سے بازی مار لے جاؤں۔ میں عمر اپنی داڑھی پکڑ کے بولے عمر ابو بکر کے پیچھے پیچھے چلنے پر راضی ہو جا، تو کبھی ابو بکر کی برابری نہیں کر سکتا۔ میں 3 دن سے کوشش کرتا ہوں، ابو بکر روز ہارتا ہوں، آج پتہ چلا کہ آپ ہیں۔ تو ابو بکر نے اشارہ کیا ذرا چپکے چپکے بولو، بہت زور سے بول رہے۔ تو ان کو خیال ہوا
پھر انہوں نے دیکھا کہ ہاتھ میں جوتے لیے ہیں. سیدنا عمر نے کہا کہ آپ یہ ہاتھ میں جوتے کیوں لیے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ رات میں لوگوں کے سونے کا وقت ہے، اگر میں جوتے پہن کے چلوں گا تو کسی کی نیند خراب ہو سکتی ہے. یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے عظمت صحابہ، یہ ہے حیات الصحابہ. صحابہ کو ہمارے خراج عقیدت کی کوئی ضرورت نہیں. ذرا تقابل تو کرو، کیا وہ تھے اور کیا ہم ہیں آج؟ کہیں کہیں کوئی شمار میں ہیں ہم؟ رب کعبہ کی قسم، اگر اسلام وہ تھا جو ان کے پاس تھا تو ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اسلام نہیں ہے. اور یقیناً اسلام وہی تھا جو ان کے پاس تھا. ہمارے پاس تو نعرے ہیں، دعوے ہیں، کھوکھلے، جھوٹے. بس اب میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے آخری بات عرض کرتا ہوں. یہ تو صحابہ کی کرامت ہے کہ میں اتنی دیر بول سکا، ورنہ جس وقت میں آیا تھا جو حال تھا میرا اللہ ہی جانتا ہے. میں سمجھتا تھا کہ شاید میں 10 منٹ بھی بات نہیں کر پاؤں گا. مجھے اتنی سخت تکلیف تھی سینے میں، 3 ٹیبلٹس کھا کر آئے. یہ تبدیلی کیسے ہوئی تھی اور کیا ہمارے اندر نہیں ہو سکتی؟ جواب یہ ہے کہ تبدیلی دل کی تبدیلی سے ہوئی تھی، اور جواب دوسرے سوال کا یہ ہے کہ ہمارے اندر بھی ہو سکتی ہے. جس کو اپنی تبدیلی اپنے اندر چاہیے ہو وہ اپنے دل کی اصلاح کروائے. اپنے دل کو بدلو. ٹوپی کرتے پجامے سے کام نہیں چلے گا. دل کو بدلو. دل بدلتا ہے اہل دل کے پاس بیٹھ کر. دل بدلتا ہے اللہ والوں کے پاس جا کر. دل بدلتا ہے اللہ کو یاد کر کے صبح و شام. دل بدلتا ہے اپنے نفس کی خواہشات پر قابو پا کر. دل بدلتا ہے عزم اور حوصلے کے ساتھ. دل بدلتا ہے توبہ کے ذریعے. دل بدلتا ہے تنہائیوں میں اللہ سے دل کے بدلوانے کی دعا مانگ کر. خالی جلسوں میں آ کر بیان کرنے سے اور بیان سننے سے دل نہیں بدلے گا. صاف کہتا، بلکہ مجھے ایک ڈر ہے کہ یہ جلسے ہمارے مذہبی جذبے کو تسکین دے دیتے ہیں اور ایک ایسی خوراک دے دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم تو بہت دیندار ہیں. اور پھر حیدرآباد میں یا اس جیسے شہروں میں عشاء بعد کے جلسے میرے اللہ اس رواج کو کسی طرح مٹا دے. یہ اللہ جانے کیا رواج ہے. حیدرآباد کے لوگوں کو اپنی روایات پر بڑا ناز ہے. دیر رات تک جلسوں کے بعد جلسے میں آنے والے اکثر لوگوں کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے. یہ کیا برکت ہے دینی جلسے کی کہ اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ جو روز جماعت سے فجر پڑھتے بھی تھے وہ جلسے کی صبح فجر کی نماز ان کی جماعت سے گئی. اللہ تبلیغ والوں کو خوش رکھے. انہوں نے ساری دنیا کے لال بجکڑوں کی پرواہ کیے بغیر یہ قسم کھا لی کہ ہمیں مغرب بعد جلسہ کرنا ہے، عشاء کی نماز تھوڑی دیر سے پڑھنی ہے، جلدی سو جانا ہے تاکہ ہم کو تہجد میں اٹھے. جس کو آنا ہو آئے، جس کو نہ آنا ہو گھر بیٹھے. ساری دنیا کی وجہ سے انہوں نے اپنی عادت نہیں بدلی، اپنی وجہ سے ساری دنیا کی عادت بدل گئی. امریکہ ہو یا آسٹریلیا، سائبریا ہو یا روس، شمال ہو یا جنوب، عرب ہو یا عجم، کوئی بیان عشاء کے بعد. لیکن ہم لوگ پتہ نہیں کیوں احساس کمتری مبتلا ہے. پتہ نہیں کیوں ہم ان روایتوں کو بدلنے پر آمادہ نہیں ہوتے. سنت اور شریعت کے خلاف ہے عشاء کے بعد دیر تک جاگنا. کون تہجد پڑھے گا جو رات کے 1 بجے 2 بجے گھر پہنچے؟ کون تہجد پڑھے گا؟ تہجد چھوڑیے، تہجد فجر کی نماز میں بھی سناٹا ہو جائے گا. بدلو اس عادت. ہاں اگر قوالیاں سننی ہیں، زندگی نہیں بدلنی، مشاعرے کرنے ہیں اور وہ مخصوص حیدرآبادی کلچر
سانپ جل گیا مگر بل نہیں گئے. چھوڑو ان باتوں. نیا سفر، نئی زندگی، نئی روایات، نیا عزم، نیا حوصلہ، نیا ارادہ، نیا ایمان. کہ گھسی پٹی روایات کو بدلنا پڑے گا. اور علماء سے میری گزارش ہے کہ عوام کی بگڑی ہوئی عادتوں کی وجہ سے اپنی عادتوں کو نہ بگاڑیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد دیر تک جاگنے کو سخت ناپسند کرتے تھے. محدثین نے باب باندھا کہ رات کے بعد دیر تک جاگنا یہ کتنا ناپسندیدہ تھا. کب اس پر عمل ہوگا؟ حضرت صحابہ اور اہل بیت کے جلسے، اور وہ بھی سنت و شریعت کے خلاف. دل کو بدلوائیے، اللہ کے سے رجوع کیجیے. اللہ اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر کی مستورات کو، اپنے گھر کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیجیے کہ دیکھو یہ ہیں واقعات، یہ ہیں انسانی کردار، یہ ہیں شریف لوگ، یہ ہیں باحیا عورتیں، یہ ہیں پاکیزہ نوجوان. ایسے امیر بنو، اگر امیر بننا ہے تو جیسے عثمان غنی اور عبد الرحمن ابن عوف تھے. ایسے امیر بنو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے. جو کمیاں خامیاں ہیں ان کو دور کرنے کی ہم سب کو ہمت اور جرأت دے. ہر چیز ہماری امپروو ہوتی چلی جائے، بہتر ہوتی چلی جائے، سنت اور شریعت کے سانچے میں ڈھلتی چلی جائے، اور صحابہ اور اہل بیت کے رنگ میں ہم اور ہمارے تمام گھر والے اور پوری امت اسی رنگ میں رنگ جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.